الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر امین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ شیخ طریقت پیر طریقت رہبر شریعت فخر العارفین والعاشقین والقابلین حضرت قبلہ سید عبدالرسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس مبارک پر ہم سب کی حاضری ہے۔ قابل احترام عزت مآب محترم المقام جناب سید غلام محمد شاہ صاحب زید مجدہ، عزت مآب محترم المقام جناب سید احمد شاہ صاحب زید شرفہ، عزت مآب محترم المقام جناب سید محب اللہ شاہ صاحب دامت فیضہم، اس کے علاوہ باقی کثیر تعداد کے اندر سادات کرام موجود ہیں۔ سارے سادات میرے ماتھے کا جرمٹ، میرے سر کا تاج۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بلا تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس آیت کا اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا صاحبزادہ جان فانی سے پردہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس صاحبزادے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ ادھر سے کفار و مشرکین، عاص بن وائل، دیگر کفار و مشرکین کے یہ گلے، یہ شکوے کہ اللہ کے نبی کی نورینہ اولاد ختم ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی کی نورینہ اولاد ختم تو قیامت تک اللہ کے نبی کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور دوسری طرف سے لوگوں کے یہ تانے، یہ گلے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہے، آنسو ٹپکے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، حدیث اٹھائیں، سیرت اٹھائیں، دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آسمانی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کے اندر جو نبی بھی تشریف لایا، جو نبی جس صدمے کے اندر رویا، حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا سے جدا ہو کر 300 سال روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں جدا ہو کر کتنا عرصہ روتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے غرق ہونے پر کتنا عرصہ روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنا انبیاء دنیا کے اندر آئے، کوئی نہ کوئی نبی کسی نہ کسی صدمے کے اندر روتا رہا۔ رب کائنات نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب آقا علیہ
अलैहिस्सलाम की बारी आई, अल्लाह अकबर, बेटे की जुदाई का वक्त था, कुफार ने गिले दिए, शिकवे दिए, मेरे आका की आंखों से आंसू जब टपके तो कुरान नाज़िल हुआ, इन्ना अअतैनाकल कौसर। ऐ महबूब घबराना नहीं, ये गिले देते हैं, शिकवे देते हैं, अल्लाह के नबी की औलाद, अल्लाह का जिक्र भी, अल्लाह के नबी का जिक्र भी खत्म नहीं। ऐ महबूब, हमने आपको कौसर अता करके ये वाज़े कर दिया है, क़यामत तक ऐ महबूब न तेरी औलाद खत्म होगी, न तेरा जिक्र खत्म होगा, क़यामत तक न तेरी नस्ल खत्म होगी, न तेरा जिक्र खत्म होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर शख्स की औलाद, हर शख्स की नस्ल उसके सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान के अंदर, हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान के अंदर कई हदीसें हैं। अल्लाहु अकबर, इस हदीस को कभी आपने समझा? मेरे आका ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाहु अकबर, ये हदीस, इस हदीस के दो हिस्से हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसी हदीस को इसी मकाम पर रोकर एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ, ताकि यही हदीस समझ आ जाए। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस को लिखा, सही बुखारी के अंदर किताबुल आज़ान, सही मुस्लिम के फराइज, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर अंजाम दे रहे थे। चंद दिन हो गए हजूर के मुखड़े का दीदार न हुआ। वो निगाहें सहाबा कराम की जो रोजाना अल्लाह के नबी के चेहरे को करते, जो रोजाना रुख मुस्तफ़ा का दीदार करते, चंद दिन हो गए रुख मुस्तफ़ा का दीदार नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर, सहाबा कराम बेचैन थे। मुख्तलिफ हदीसें हैं, ये हदीस जो अर्ज़ कर रहा हूँ मकसद यही है, ये सहाबा कराम ज़ोहर की नमाज थी, ये असर की नमाज थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर सफ़ों में थे, मुसल्ले पर खड़े थे, सहाबा सफ़ों में जमात के अंदर। आका अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरे से पर्दे को हटाया, हुजरे से पर्दे को हटाया, सहाबा कराम की निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा पर थी, बेताब थी कि कब पर्दा हटे, रुख मुस्तफ़ा का दीदार हो। अल्लाहु अकबर, वो वक्त आ गया, वो लम्हा आ गया, मेरे आका ने अपने हुजरे से पर्दे को हटाया, सहाबा की निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा पर थी। अल्लाहु अकबर, इज़ा कान यौमुल इस्नाइन, इत्वार का दिन था। हदीस के अल्फाज है, जब सहाबा कराम की निगाहें चेहरे मुस्तफ़ा पर थी तो सहाबा की ज़बान पर अल्फाज क्या थे? मेरे अल्फाज नहीं, किसी वली के नहीं, किसी और बंदे के नहीं, सहाबी के अल्फाज हैं। सहाबा से बढ़कर कोई आशिक नहीं, सहाबा से बढ़कर कोई महब नहीं, सहाबा से बढ़कर कोई तरबियत याफ्ता नहीं, सहाबा से बढ़कर कोई सोहबत याफ्ता नहीं, सहाबा से बढ़कर अल्लाहु अकबर कोई फैज़ याफ्ता नहीं। अब सहाबा कराम खलीफे अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ आज़म की निगाहें जब चेहरे मुस्तफ़ा पर पड़ी, सहाबा हजूर के चेहरे के होश हो गए। सहाबा के अल्फाज थे, कअन्न वजहु बरकत मुसाफिर, यारो देखो तो सही हजूर का चेहरे अनवर कैसे है? ऐसे है जैसे कुरान का बर्क हो। हजूर का चेहरे अनवर ऐसे है जैसे कुरान का बर्क हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अल्फाज। अल्लाहु अकबर, तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन का मुत्तफ़े का फैसला है कि कुरान के बाद मकाम है तो सही बुखारी का मकाम है, फिर सही मुस्लिम का मकाम है, बाकी कुतुब हदीस का मकाम इसके बाद है। अल्लाहु अकबर, ये हदीस सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी है। अल्लाहु अकबर, सहाबा के अल्फाज का अन्न वजहु बरकत मुसाफिर, देखो तो सही हजूर का चेहरे अनवर ऐसे है जैसे कुरान का बर्क हो। हजूर के चेहरे को कुरान से तशबीह दी सहाबा ने, हजूर के चेहरे को कुरान से तशबीह दी सहाबा ने। एक और आशिक बोल उठा, कहते हैं कि कुरान से तशबीह दी, उसने कहा तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगी
اور عاشق بول اٹھا ہاں میں بھی کہتا ہوں چہرے مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، علامہ اقبال نے تو حد کر دی، اللہ اکبر، اس نے کہا صرف چہرے مصطفیٰ جسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، کلندر یہ لاہور بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا صرف چہرہ نہیں، مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا عشق کہتا ہے لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، صرف چہرہ نہیں تیرا وجود الکتاب۔ اللہ اکبر، اگر چہرے مصطفیٰ ایسا حسین تھا جیسے قرآن کا ورق ہو، حضور کا چہرہ اگر ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق ہو، تو پھر اگر میں یہ کہہ دوں اگر حضور کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہے، حضور کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہے، تو جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین حضور سے ہے، حضور حسین سے ہے۔ اگر حضور کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہے تو پھر حسین کا چہرہ کیا ہوگا، حسین کا چہرہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حسین حضور سے ہے۔ حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اولاد والدین سے ہوتی ہے، والدین اولاد سے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر سارا نظام ہی بدل گیا، سارا نظام ہی حسین کی ذات پر قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین حضور سے ہو گئے، حضور حسین سے کیسے ہیں؟ پڑھتا ہر کوئی ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں جو میرے اندر بات ہے، میرے ذہن کے اندر، میرے مطالعے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ حسین حضور سے ہیں، حسین حضور سے ہیں، حضور حسین سے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، عارف لوگ، اللہ کے ولی لوگ ہمیں یہ بات سمجھائی حضور حسین سے کیسے ہیں۔ فرمایا اس حدیث کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ اس کے اندر مقام فنا ہے، دوسرا حصہ اس کے اندر مقام بقا ہے۔ مقام فنا مقام فنا، مقام بقا کسے کہتے ہیں؟ مقام فنا کیا ہے، مقام بقا کیا ہے، فنائیت کیا ہے، بقائیت کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا حضور بتائیے فنائیت کسے کہتے ہیں، بقائیت کسے کہتے ہیں، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرا جنازہ ہوگا، جنازہ تیار ہوگا، لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ایک شخص سواری پر سوار ہوگا، راستہ دے دینا، پردے میں ہوگا، نقاب میں ہوگا، تو آئے گا، میرا جنازہ پڑھائے گا، راستہ دے دینا، تمہارے سوال کا وہی جواب ہوگا۔ اللہ اکبر، وقت آ گیا، جنازہ تیار ہے، لوگ صفوں میں ہیں، آدمی سواری پر سوار ہے، پردے میں، نقاب میں، اللہ اکبر، لوگوں نے راستہ دیا، قریب آئے، سواری سے اترے، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب جانے لگے لوگوں نے پکڑ لیا حضور بتائیے ہم نے سوال کیا تھا حضرت کی خدمت میں فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، بتائیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا تمہارے سوال کا وہی جواب دے گا، جواب دیتے جائیے۔ اللہ اکبر، جنازہ پڑھانے والا نقاب کے اندر تھا، حجاب میں تھا، جب لوگوں نے پکڑ کر سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا پوچھنا چاہتے ہو فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب آپ نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا تو خود حضرت ابو علی قلندر تھے، فرمایا وہ فنا ہے، اپنا جنازہ خود پڑھا کر جا رہے تھے، فرمایا وہ بقا فنا ہے، یہ بقا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال، 56 سال یا 57 سال تھی، پیدائش سے لے کر 57 سال تک یہ مقام فنا ہے، یہ مقام فنا ہے۔
اور 57 سال سے لے کر قیامت تک یہ مقام بقا ہے۔ اللہ اکبر۔ فنائیت، اگر کوئی مرید اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہوتا ہے تو اپنے وجود کو فنا کرتا ہے، اس کا وجود نہیں رہتا، تو سارے جلوے بھی شیخ کے، ساری صفتیں بھی شیخ کی، سارا چہرہ بھی شیخ کا، سارا رنگ بھی شیخ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے وجود سے فنا ہو جاتا ہے، اس کی ذات پر غلبہ ہوتا ہے تو شیخ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک یہ مقام فنا ہے۔ میدان کربلا سے لے کر قیامت تک یہ مقام بقا ہے۔ پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک حسین حضور سے ہے، میدان کربلا سے لے کر قیامت تک حضور حسین سے۔ سننا چاہتے ہو؟ پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک، پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک حسین حضور سے ہے۔ میدان کربلا سے لے کر جب سر قلم ہوا، سر نیزے پر تھا، اللہ اکبر، سر نیزے پر تھا، شمر نے دیکھا کہ سر مبارک، لب مبارک حرکت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ شمر نے چھڑی سے حسین کے سر کے ہونٹوں پر لگایا۔ اللہ اکبر۔ شمر نے کہا حسین سر کٹا کے بھی تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا۔ سر مبارک، سر حسین سے یہ آواز آئی، یہ کہنے والے سر کٹا کے بھی تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا۔ جب حشر کا دن ہوگا حوض کوثر پر، جب نانا جان موجود ہوں گے اور حضور کی آل بھی موجود ہوگی، اس وقت میں اپنے نانا جان سے کہوں گا نانا جان دین اسلام کی خاطر مکہ چھوڑا، دین اسلام کی خاطر مدینہ چھوڑا، دین اسلام کی خاطر آل و عیال کو چھوڑا، دین اسلام کی خاطر اپنے گھر وطن کو چھوڑا، دین اسلام کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، دین اسلام کی خاطر سارا علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرا حسین باغ رسالت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے ظلم کیے بہت، تخت تو میرے حسین کے قدموں کی دھول۔ کہتے ہیں حسین تخت کی خاطر آیا، حسین تخت کی خاطر آیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سن، تاریخ کے اندر بھی ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا، ابن عساکر بڑے مورخ، ابن عساکر نے اس واقعے کو لکھا کہ جب سیدنا امام حسن حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تختیاں لکھی، تختیاں لکھنے کے بعد نانا جان کے پاس آتے ہیں، نانا جان فیصلہ فرمائے ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا، خط کس کا اچھا۔ میرے آقا علیہ السلام اگر یہ لفظ فرما دیتے بیٹو تم دونوں کا خط اچھا ہے، بات ختم تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹو یہ تختیاں لے جاؤ اپنے بابا علی کے پاس، وہی فیصلہ فرمائیں گے۔ جب حسنین کریمین اپنے بابا علی کے پاس آتے ہیں، ابو جان فیصلہ فرمائے ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے۔ مولا علی بھی اگر فرما دیتے بیٹو دونوں کا خط اچھا ہے، بات تب ہی ختم تھی۔ مولا علی نے فرمایا یہ تختیاں لے جاؤ اپنی ماں کے پاس، وہی تمہاری تختیوں کا فیصلہ فرمائے گی۔ یارو آج کوئی انداز نرالا ہے، تختیاں تو حسنین کریمین روز لکھتے ہوں گے، آج ان تختیوں کا فیصلہ نہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں نہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ وہ تختیاں لے کر جب حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، تختیاں پیش کرتے ہیں، اما جان فیصلہ فرمائے ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں ہے نا، ماں کی مامتا تڑپ گئی کہ کس سے کہوں تیرا خط اچھا ہے۔ حسن سے کہتی ہوں حسین روئے گا، حسین سے کہتی ہوں حسن روئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सलाम अलैहा ने ये फैसला कुदरत पर छोड़ा। आपने फरमाया बेटो मेरे हाथ में 2 मोती है, 7 मोती है, 7 मोतियों को हवा में उछालती हूँ, जिसकी तख्ती पर 4 मोती आ गए उसका खत अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। मोती कितने थे? 7 मोती। कितने मोती थे बोलिए? 7 मोती थे। 7 मोती। आपने फरमाया हवा में उछालती हूँ, जिसकी तख्ती पर 4 मोती आ गए उसका खत अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। जब सैयद कायनात ने उन मोतियों को हवा में उछाला, 3 मोती हजरत हसन की तख्ती पर, 3 मोती हजरत हुसैन की तख्ती पर। यारों मोती तो 7 थे, पहुंचे 6 हैं। अल्लाह अकबर। 7वां मोती कह गया। कायनात गवाह है, तारीख गवाह है। 7वां मोती हवा में लटक गया, मुअल्लक हो गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ इस मोती के 2 हिस्से करके एक हसन की तख्ती पर रख दो, एक हुसैन की तख्ती पर रख दो। अल्लाह अकबर। हसन हुसैन तख्तियां लिखे जमीन पर, और उनके फैसले अर्श पर हो। क्या वो तख्त की खातिर तख्त की खातिर? अल्लाह अकबर। निस्बत आले रसूल कायम रखो। अगर तुम चाहते हो कि हमारे दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा पैदा हो, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा हो, तो निस्बत आले रसूल कायम कर। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी कौन था? न सैयद है न आले रसूल है, हबश के रहने वाला हबशी। चेहरा भी जगह पर नहीं, शक्ल सूरत भी कायम नहीं। हजरत बिलाल हबशी। ये मकाम इश्क है, ये खिदमत का सिला है, ये निस्बत का सिला है। हजरत बिलाल हबशी तारीख गवाह है, कुरान भी गवाह है। अल्लाह अकबर। के जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? अंबिया में से सबसे पहले मेरे आका दाखिल होंगे। यारो बिलाल हबशी न सैयद है, न सैयद ज़ादा है, न आले रसूल है। ये मकाम इश्क उसे कहाँ से मिला? मकाम इश्क और इश्क के बिलाली दुनिया के अंदर मशहूर है कि हजरत बिलाल हबशी का इश्क क्या था, हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत क्या थी। कि मौलाना रूम ने लिखा मसनवी शरीफ के अंदर, जब हजरत बिलाल हबशी ने सुबह की आज़ान नदी, सूरज तुलू न हुआ, वो बिलाल हबशी जो हर वक्त शहर में हदर में खिदमत बनकर, खादिम बनकर, हुजूर की आल का खादिम बनकर उनकी खिदमत में रहता। मकाम क्या है? जन्नत के अंदर सबसे पहले हुजूर और उसकी आल दाखिल होगी। लेकिन जिस सवारी पर हुजूर और हुजूर की आल जिस सवारी पर सवार होंगे, उस सवारी की बुहार हजरत बिलाल के हाथ पे होगी। तो सामीन मुहतरम, आले रसूल, अहले बैत, कुरान के अंदर भी कई आयतें हैं, हदीसों के अंदर मेरे आका ने फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, जिसने खुदा से मोहब्बत की उसका ठिकाना जन्नत है। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा, और जिसने खुदा से बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की बेटी है ना, बेटी है। अल्लाह अकबर। यारों मैं पूछना चाहता हूँ, अगर औलाद आए, बेटा आए या बेटी आए, वालिदैन के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं। अगर वालिदैन आ जाए तो बेटा हो या बेटी हो, वालिदैन के अदब व एहतराम के लिए खड़ा होना जरूरी है। तो सामीन मुहतरम, जब हदीसों के अंदर है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले जाते हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर, अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती और अपनी जगह पर बिठाती, हाथों को प्यार देती। अल्लाहु अकबर। ये बात समझ में आती है, बेटी होकर जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाती, मेरे आका अपनी नशिस्त पर
تشریف فرما ہوتے تو سیدہ کائنات بیٹی کے آنے پر میرے آقا خود بھی کھڑے ہو جاتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ماتھے پر پیار دیتے، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، مشرق و مغرب کے لیے بھی میرے آقا رحمت، شمال و جنوب کے لیے بھی میرے آقا رحمت، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور کافروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت میرے آقا ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کے لیے رحمت ہے، میرے آقا کے لیے رحمت ہے۔ جب سیدہ کائنات میرے آقا کے لیے رحمت ہے تو پھر جیسے میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا معنی کیا ہے؟ آخری بات ہے، کوثر کا معنی کیا ہے؟ تفسیروں کے اندر تفسیر اٹھائیں، تفسیر ضیاء القرآن، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر روح المانی، تفسیر روح البیان، تفسیر بغوی، تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تمام کتب تفاسیر کے اندر آپ معنی اٹھا کر دیکھیں کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی دین اسلام بھی ہے، کوثر کا معنی کلام اللہ بھی ہے، کوثر کا معنی شان مصطفیٰ بھی ہے، کوثر کا معنی مقام مصطفیٰ بھی ہے، کوثر کا معنی رسالت مصطفیٰ بھی ہے، کوثر کا معنی علم مصطفیٰ بھی ہے، کوثر کا معنی حسن مصطفیٰ بھی ہے، کوثر کا معنی چہرے مصطفیٰ بھی ہے، اور کوثر کا معنی آل مصطفیٰ بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ اللہ اکبر، آل رسول، آل بیت کی عظمت و شان قرآن کے اندر بھی ہے، حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن بھی گواہ ہے، حدیث بھی گواہ ہے، سیرت بھی گواہ ہے، تاریخ بھی گواہ ہے، یہ حسنین کریمین اور اہل بیت عظمت و شان کیا ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، دعا کریں اللہ کریم یہ میری چند کلمات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا